اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ دوسرا سبب جس کی بنیاد پر آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ مال و دولت ہے۔ مال و دولت، آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرے، اور زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے چکر میں پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ نے کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں کرتا ہے۔ بس اس کے پاس پیسے آنے چاہیے، اسے دولت کمانی ہے، کسی بھی طرح سے کمانی ہے، خواہ سود کے ذریعے سے ہو، خواہ رشوت کے ذریعے سے ہو، خواہ دھوکے کے ذریعے سے ہو، خواہ بے ایمانی کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، لیکن اسے دولت کمانی ہے، دولت جمع کرنی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تکاثر میں کیا کہا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی محبت میں اس قدر تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ یعنی جو لوگ اس طرح سے مال و دولت کو جمع کرنے کے پیچھے رہتے ہیں، انہیں سورہ تکاثر کی تفسیر پڑھنی چاہیے انہیں۔ تو بہرحال مال کے پیچھے بھی آدمی پڑھ کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، نہ صرف اس کی دنیا تباہ ہوتی ہے بلکہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے یہ حدیث بھی بیان کی کہ ان لکل امت فتنہ، ان لکل امت فتنہ، بے شک ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا، میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال کو فتنہ کہا ہے، فتنہ کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اگر اسے آپ نے صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا اور اگر اسے آپ نے صحیح طریقے سے نہ کمایا تو پھر آپ کو یہ تباہ و برباد کر دے گا، یہ ہلاک کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم۔ کہ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں میری امت پر فقر و فاقہ کا سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے میری امت پر فقیر ہونے کا خدشہ نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ فقیر ہو جائیں گے، مجھے اس بات سے نہیں ڈر ہے، بلکہ مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ میری امت پر دنیا کی وسعتیں کھول دی جائیں گی، دنیا کی نعمتیں کھول دی جائیں گی، یعنی ان کے لیے دنیا کھول دی جائے گی اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے فقیری کا ڈر نہیں ہے میری امت پر، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت پر دنیا کی وسعتیں کھول دی جائیں گی جیسا کہ پہلے لوگوں کے لیے کھول دی گئی تھیں، اور پھر اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ فتنافسوها کما تنافسوها، لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی مقابلہ کریں گے جیسے کہ پہلے کے لوگوں نے کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ یعنی میری امت کے لوگ ایسے ہی ہلاک ہوں گے جیسے کہ پہلی امتیں ہلاک ہوئی تھیں۔ یعنی کتنی بھاری بات کہی، ایک جگہ تو فرمایا کہ مال یہ فتنہ ہے میری امت کا، دوسری جگہ یہ فرمایا کہ جس طریقے سے پہلے لوگ مال کے ہوس اور اس کی تڑپ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر ڈالے، ایسے ہی میری امت میں بھی لوگ آئیں گے جو مال کے حصول کے لیے اسی کے پیچھے بھاگیں گے، اور پھر جیسے پہلے لوگ ہلاک ہوئے یہ میری امت کے لوگ بھی ہلاک ہوں گے۔ ظاہر بات ہے آدمی مال کے پیچھے پڑے گا تو نہ روزہ صحیح سے رکھ سکے گا، نہ نمازیں صحیح سے ادا کر پائے گا، نہ جو واجبات ہیں اسے صحیح سے کر پائے گا، نہ جو سنن اور مستحبات ہیں اسے صحیح سے ادا کر پائے گا، کسی کام میں اس کا من نہیں لگے گا، دل نہیں لگے گا، کیونکہ اس نے جو نیت کی ہے نا دنیا کمانے کے لیے، اس نے جو نیت کی ہے نا کہ مال حاصل کرے کسی طرح سے، تو اسی کے پیچھے ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اگر وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو بھی اس کے ذہن میں یہ رہے گا کہ مال کہاں سے حاصل کرنا ہے، اگر روزہ رکھے گا تو روزہ دن بھر میں وہ یہی سوچے گا کہ مال کہاں سے آئے،
تو اس طریقے سے اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو برباد کر لے گا، تباہ کر لے گا، دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔